ہمیں اس مہینے کو قیمتی بنانا ہے تاکہ اس مہینے کی کوئی ایک منٹ بھی سیکنڈ بھی ہم ضائع نہ کریں۔ یہ بخشش کا مہینہ ہے، اللہ سے تعلق قائم کرنے کا مہینہ ہے۔ اللہ کریم نے امت پر یہ احسان فرمایا، شب قدر کی راتیں، رمضان مبارک کا مہینہ اور اس کی قیمتی راتیں جو ہیں اللہ کو راضی کرنے کی راتیں۔ اس لیے حدیث شریف میں آئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن روزہ اللہ کی عدالت میں حاضر ہوگا۔ قیامت کے دن روزہ اللہ کی عدالت میں حاضر ہوگا اور عرض کرے گا، اللہ میں سفارش کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھا ہے یہ میری وجہ سے بھوک اور پیاس میں رہے صبح سے لے کر شام تک۔ اللہ میں سفارش کرتا ہوں، میری سفارش قبول کیجیے، ان کی گناہوں کو معاف کر کے جنت میں داخل فرما دیجیے۔ روزہ سفارش کرے گا قیامت کے دن اہل ایمان کے بارے میں، روزہ داروں کے بارے میں۔ صبح سے لے کر شام تک 14 گھنٹے 15 گھنٹے بھوک میں رہے، پیاس میں رہے، میری وجہ سے رہے، اللہ جی ان کے تمام گناہوں کو معاف کر کے جنت میں داخل۔ اور آقا نے فرمایا کہ روزے کی سفارش جو ہے اللہ کریم جو ہے قبول فرمائے گا۔ روزے داروں کے حق میں روزے کی سفارش کو اللہ قبول فرمائے گا۔ اور اسی طرح فرمایا قرآن بھی سفارش کرے گا، قرآن کریم بھی اللہ کی عدالت میں سفارش کرے گا، عرض کرے گا، اللہ میری وجہ سے رات کو یہ قیام کی صورت میں رہے، میری وجہ سے نیند چھوڑ دی، قرآن سے محبت پیدا ہو، میں سفارش کرتا ہوں کہ اللہ میری سفارش کو قبول کیجیے۔ جو رات کو قیام کرتے تھے، قرآن کریم پڑھتے سنتے نماز تراویح میں، تو قرآن کریم کی اللہ سفارش قبول کریں گے ان لوگوں کے بارے میں جو رات کو قیام کرتے تھے، یعنی نماز تراویح میں شامل۔ کتنی عظیم نعمت ہے۔ کوئی انسان ہمیشہ دنیا میں نہیں رہا، ہر ایک نے اپنے وقت پر اللہ سے ملنا ہے، دنیا کو چھوڑنا ہے، چھوٹا ہو یا بڑا، مرد ہو یا عورت۔ جب ہم نے جانا ہے تو اس کے جانے کی تیاری کے بڑے خاص دن ہیں، چاہیے کہ ہم اللہ کو راضی کر لیں۔ قرآن سفارش کرے گا، اس لیے فرمایا کہ نماز تراویح کا اہتمام کرو۔ بعض حضرات کہتے ہیں جی ہم تو شرعی معذور ہیں، روزہ نہیں رکھ سکتے۔ ٹھیک ہے، اگر شرعی معذور ہیں، آپ روزہ نہیں رکھ سکتے تو آپ نماز تراویح سے کیوں محروم رہتے ہیں؟ نماز تراویح کا الگ عمل ہے، سنت مؤکدہ علی الکفایہ، سنت مؤکدہ علی الکفایہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کسی شہر میں، بستی میں، گاؤں میں اگر کوئی کسی پورے شہر میں کوئی نماز تراویح نہیں ہوتی، سارے گناہگار ہیں۔ کسی محلے میں، کسی مسجد میں نماز تراویح نہیں ہوتی تو ایک آدمی گناہگار نہیں ہوگا، سارے گناہگار۔ بعین ہی یوں جس طرح نماز جنازہ ہو اور کوئی بندہ ہی شامل نہ ہو اس میں تو پورا محلہ اور پورا شہر گناہگار ہوتا ہے۔ یہ ایسے نہیں ہے، اور یہ معمول تھا صحابہ کرام کا، پورے قرآن کریم کی تلاوت ہوتی، سماعت ہوتی۔ تو میری گزارش ہے نماز تراویح کا اہتمام فرمائیں، اور یہ نہ کریں کہ ایک دن پڑھ لی ایک دن چھوڑ۔ اگر کوئی معذور ہے، روزہ نہیں رکھتا، تو نماز تراویح کا اجر الگ ہے، روزے کا الگ اجر ہے۔ تو اگر قیام نہیں کر سکتے تو اللہ کریم نے آسانی دی ہے، آپ بیٹھ کے نماز تراویح پڑھ سکتے ہیں، قرآن کریم کی سماعت کی اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ یہ عظیم سعادت ہے، اس لیے فرمایا قرآن کریم سفارش کرے گا۔ جان بوجھ کر نماز تراویح چھوڑنے والا گناہگار ہوگا۔ یہ 29-30 دن ہے، اس لیے گزارش ہے کہ اس کا اہتمام کریں، با جماعت نماز ادا کرنا۔ اب بھی یہ کیفیت ہوتی ہے، بعض دفعہ لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں ظہر کی،
تو 3 بجے، کبھی 3:30، رمضان میں بھی یہ کافی، 4 بجے بھی نماز عصر ادا کر۔ بعض کو تو ٹائم کا نہیں پتہ ہوتا، عصر کے ٹائم ظہر پڑھتے ہیں، ظہر کو عصر پڑھتے ہیں۔ اس طرح لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم نے تو نماز پڑھنی ہے، میں کہتا ہوں کون سی نماز؟ یہ تو نماز کے ساتھ تماشا ہے، اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ کریم نے ہر نماز کا ایک ٹائم ٹیبل مقرر کیا ہے، تو لہٰذا میری گزارش یہ ہے اہتمام کریں روزے کا، اہتمام کریں نماز تراویح کا، اہتمام کریں تلاوت قرآن کریم کا، اور قرآن یہ ہے سفارش کرے گا۔ یقیناً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب قرآن سفارش کرے گا اللہ میری وجہ سے قیام میں تھے، اللہ کریم اس کی وجہ سے ان کی گناہ معاف کر کے جنت میں داخل فرما دے۔ اور پھر اللہ کریم نے بہت آسانیاں پیدا کی ہیں، مشکلات نہیں ہے دین کے اندر، ہم نے خود مشکلات پیدا کر دی۔ آپ سمجھتے ہیں، دیکھیں ایک آدمی بیمار ہے، اب بیماری کا عذر کرتا ہے جی میں تو بیمار ہوں، میرے کپڑے ناپاک ہیں، فلاں ہے فلاں ہے، تو اللہ کریم نے بڑی آسانی کی، وضو نہیں کر سکتا تیمم کر لے، یہ آسانی ہے۔ آپ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے، شرعی طور پر آپ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے، کمر میں درد ہے، جھک نہیں سکتے، واقعتاً حقیقتاً معذور ہیں آپ، اتنا بھاری جسم ہے کہ وہ اٹھنا بیٹھنا مشکل ہے، تو آپ کرسی پہ نماز پڑھ سکتی ہیں، بیٹھ کے نماز پڑھ سکتی ہیں، یہ اللہ کی آسانی ہے۔ آپ مسافر ہیں، دیکھیں آپ مسافر ہیں، شرعی سفر ہے آپ کا، نماز قصر ادا کرو، حکم ہے کہ 4 نہیں پڑھنی، 2 ہی پڑھنی ہے، 4 نہیں پڑھنی، اب 2 ہی پڑھنی، 2 ہی میں عظمت ہے، 2 ہی میں فضیلت ہے، اللہ یہ کہ آپ جماعت کے ساتھ پڑھو۔ مسافر شرعی ہیں، اب کہیں میں نے 4 پڑھنی ہے، 4 تو 4 ہی ہوتی ہیں، 4 کا ثواب زیادہ نہیں، قانون خداوندی کی پابندی حقیقت میں اصل دین، اطاعت امیر اصل حکم ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اصل چیز ہے، 2 ہے تو 2 ہی پڑھیں، لہٰذا یہ آسانیاں ہیں۔ اسی طرح اللہ کریم نے فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو شخص بھی تم میں سے اس ماہ مبارکہ کو پائے، یعنی زندگی میں ماہ مبارکہ آ جائے، فمن شہد منکم الشہر فلیصم، اسے چاہیے کہ ضرور بضرور روزہ رکھے۔ فمن شہد، جو بھی زندگی میں رمضان آ گیا تم میں سے کسی کا، تو اسے چاہیے ضرور بضرور روزہ رکھے۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اگر کوئی مریض ہے یا شرعی مسافر ہے تو فرمایا اس کو اجازت ہے دوسرے دنوں میں قضا کر لے، گنتی پوری کر لے۔ مثال کے طور شرعی مسافر، یہ ہے دین کی آسانی ہے۔ یرید اللہ بکم، اگر آگے فرمایا یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ کرتے ہیں، تنگی کا ارادہ نہیں کرتے۔ اس لیے علماء نے لکھا جہاں آسانی ملتی ہو، توجہ فرمائے، جہاں آسانی سہولت ملتی ہو، از خود اپنے آپ کو تنگی میں مصیبت میں نہ ڈالو۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے ہمیشہ اللہ سے دعا کرو اللہ آسانیاں ہی دے مجھے، میں کمزور ہوں، امتحانات سے مجھے محفوظ کر لیجیے، تنگیوں میں اللہ نہ ڈالیے، یہ خود دعا کرنے کا حکم ہے۔ تو لہٰذا اسلام میں تو یہ جبر ہے ہی نہیں، اور اسلام میں آسانیاں ہی آسانی ہے۔ مسافر شرعی، مثال کے طور مسافر شرعی وہ ہوتا ہے ایک آدمی اپنے شہر سے نکلا، اب لاہور میں رہتے تھے، لاہور کی حدود سے باہر، شاہدرے سے باہر آپ چلے گئے، آپ فیصل آباد کی طرف جا رہے ہیں، اسلام آباد کی طرف، حدود شہر ختم ہو گئی، اب آپ کا سفر جاری ہے، اور آپ اس دوران 15 دن سے کم آپ کا ارادہ ہے اسلام آباد میں ٹھہرنے کا، اور کم سے کم 48 میل، پرانے 48 میل جو ہے یہ سفر ہو، 48 میل، اور فرمایا 15 دن سے کم ٹھہرنے کا آپ کا ارادہ ہو۔ اگر 15 دن ٹھہرنے کا ارادہ ہوا تو آپ مقیمی بن جائیں گے، مسافر نہیں رہیں گے، تو مقیمی کے مسائل آئیں گے، مسافر کے نہیں آئیں گے۔ 15 دن سے کم قیام کا ارادہ ہے، شہر کی حدود سے نکل گئے اور آپ شرعی مسافر بن گئے، 48 میل کم سے کم آپ کا سفر ہے، اب وہاں نماز قصر کریں۔ ہاں اگر جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں کسی مقامی امام صاحب کے ساتھ تو یقیناً آپ پوری نماز پڑھیں گے، لیکن جب آپ سفر میں ہیں تو مجھے آپ بتائیں، ہم یہاں سنت نہیں چھوڑتے، جانبوجھ کو سنتوں کا چھوڑنا مسلسل گناہگار ہوتا ہے انسان، تو فرمایا وہاں آپ کو رخصت
آپ نفل نہ پڑھیں، سنتیں نہ پڑھیں، آپ 2 فرض پڑھیں آگے چل جائیں، 2 فرض پڑھیں آگے چلیں۔ تو یہ اللہ کریم نے کیوں؟ دوران سفر آپ کے بہت سارے مسائل ہیں، مشکلات ہیں، حالات اس طرح کے ہیں، موسمی تبدیلیاں ہیں اور پریشانیاں ہو سکتی ہیں، بہت سارے مسائل ہیں، اس کے پیش نظر حالانکہ 4 پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، انسان پہلے بھی پڑھتا ہے، پڑھ سکتا ہے، لیکن اللہ کریم کی طرف سے یہ تحفہ ہے، اور تحفہ کو چھوڑ کر، آسانی کو چھوڑ کر تنگی میں مت ڈالو۔ علماء نے لکھا کہ کوئی 4 اگر پڑھتا ہے، اگر 4 پڑھتا ہے تو نماز تو ہو جائے گی، لیکن اس کے لیے یہ بہتر عمل نہیں ہے 4 پڑھنا، اس کے لیے بہتر عمل یہ ہے، ثواب سب سے زیادہ اسی میں ہے کہ قصر کرے، کیونکہ اللہ نے تحفہ دیا ہے، ہم اس تحفے کو ٹھکرا دیں۔ تو یوں اندازہ کریں اسلام نے کتنی آسانیاں پہ دی۔ اب مسافر ہے، اب مجھے بتائیں یہاں سے ہوائی جہاز میں سفر کرتا ہے کراچی کا، تو روزے کی صورت میں اس کو کیا تکلیف ہے؟ کوئی تکلیف نہیں۔ آپ گاڑی میں جا رہے ہیں، کوئی تکلیف نہیں۔ آپ پیدل جاتے ہیں تو یقیناً دقت ہے، تو حکم وہی ہے، حکم تبدیل نہیں ہوا کہ آپ ہوائی جہاز آ گئے تو حکم تبدیل ہو گیا، گاڑیاں پہلے نہیں تھی گاڑیاں آگے، حکم وہی ہے، آسانی وہی ہے۔ فرمایا اگر شرعی مسافر بن گئے، چاہے آپ کا سفر پیدل ہے، چاہے آپ کا سفر گاڑی پہ ہے، ہوائی جہاز پہ ہے، آج بھی حکم یہ ہے، آپ کو اختیار ہے، روزہ رکھنا ہے تو بہت اچھی بات ہے، ان تصوموا خیر لکم، ان تصوموا خیر لکم، روزہ رکھتے ہیں سفر میں تو بہت ہی بہتر بات ہے، بہت ہی بہتر بات ہے۔ اگر نہیں رکھتے، اختیار ہے آپ کو، روزہ چھوڑ دیا تو اس کی قضا کر لیں عید الفطر کے بعد دوسرے دنوں۔ یہ ہے آسانی، وہی حکم آج بھی ہے اور کل بھی وہی حکم تھا۔ اسی طرح مریض ہے، اب مریض ایک آدمی نے روزہ رکھا اور دوسرے دن بیمار ہو گیا، مثال کے طور پر شدت کا بخار ہے، شدت کا بخار ہے، ڈاکٹر صاحب نے کہا، آپ طبیب نے کہا، شرعی طبیب نے آج روزہ نہ رکھے، آپ کے لیے دقت ہے، حکم ہے، ایسا مریض بیمار ہو گیا، شدت کی تکلیف ہو گئی، تو فرمایا ایسا آدمی جو ہے بعد میں قضا کر لے۔ یہ اللہ نے آسانی کی، حدیث میں بھی آتا ہے، قرآن میں بھی ہے کہ جو تم میں سے مریض ہو یا مسافر ہو وہ قضا کرے دوسرے دنوں کے اندر جا کے۔ یہ اللہ کی طرف سے آسانی ہے، مسافر کے لیے بھی، مریض کے لیے بھی۔ آگے دیکھیں، ایک ماں جی ہے، اماں جی ہے، والدہ محترمہ، اب بچے کو دودھ پلانا ہے تو دقت آ رہی ہے، دودھ پلانے سے عورت کمزور ہو جاتی ہے، روزہ رکھنے میں دقت پیش آ رہی ہے، اور بشرطے کہ بچہ جو بچہ ہے چھوٹا، اور وہ کسی خوراک پر اس کا گزارا نہیں ہوتا، اگر دودھ پر گزارا ہوتا ہے تو پھر روزہ نہیں چھوڑے گی عورت، دلیا کھاتا ہے جی، اس پر گزارا ہوتا ہے بچے کا تو ٹھیک ہے، اب روزہ نہیں چھوڑے گی۔ ہاں، اب بچہ اور کوئی چیز ماں کے دودھ کے علاوہ لیتا ہی نہیں ہے، تو اب دقت آ رہی ہے اس کے لیے، تو فرمایا یہ دوسرے دن میں قضا کرنا چاہے، دوسرے دن میں قضا کر سکتی ہے۔ حاملہ عورت حمل سے ہے، یقیناً یہ بھی ایک مشکلات ہے، امتحان ہے۔ اب اس کو اختیار ہے، اگر اس کی جان میں قوت ہے، طاقت ہے تو روزہ رکھ لے، اگر وہ سمجھتی ہے میرے لیے مشکلات ہیں، بچہ کمزور ہوگا، بچے کی تکلیف کا وہ مسئلہ بن سکتا ہے، کمزوری کا مسئلہ بن سکتا ہے، تو لہٰذا وہ دوسرے دن میں ایسی حاملہ عورت بھی قضا کر سکتی ہے۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، یہ اللہ کی طرف آسان ہے۔ پھر فرمایا ایک مستقل مریض ہے، دیکھیں عام جیسے مرض ہوتا ہے، اگر کوئی شوگر کا مستقل مریض ہے، یقیناً اس کے لیے مسائل ہیں، کمزور بھی ہوگا، روزہ رکھنا اگر مشکل ہے، اگر ہمت اللہ نے دی ہے تو رکھے، روزہ رکھے۔ اگر وہ مستقل مریض ہے کہ اس کا مرض مستقبل میں ٹھیک ہونے کی توقع نہیں، امید ہی نہیں، مرض ہی ایسا ہے کہ یہ اب تو شفا مشکل ہے اس میں، تو اب اس کے لیے حکم ہے کہ اگر تو بعد میں جب بھی ہمت ملے وہ قضا کر لے، اگر ہمت نہیں ہے تو اب فدیہ دے دے۔ مستقل مریض، عام مریض کی بات نہیں کر رہا، مستقل مریض، ایسا مرض ہے کہ اس مرض میں روزہ رکھنا مشکل ہے، قضا بھی نہیں ہے، اب فدیہ دے دے گا، ایک روزے کے بدلے میں ایک فقیر کو 2 ٹائم کا کھانا کھلا دے، ایک روزے کے بدلے میں ایک فقیر کو 2 ٹائم کا پیٹ بھر کے کھانا کھلا دے، فقیر کو، مستحق کو، جس کو زکوٰۃ دیتی ہیں۔ اب اس کا فدیہ کس کا ہے؟ جو آدمی مستقل مریض ہے، جس کے صحت مند ہونے کی توقع نہیں ہے، مرد ہو یا عورت ہو،
اب قضا کرنے کی ہمت نہیں. ہاں اگر اللہ نے ہمت دے دی بعد میں جب کبھی ہمت آ گئی، اگرچہ فدیہ دے دیا اس نے، اگرچہ فدیہ دے دیا، تو اب بھی اس کو روزہ رکھنے کا حکم ہے کہ قضا کر لے، اب اللہ نے تمہیں صرف دے دی. اگر مستقل مریض ہے، اسی طرح دیکھیں جس طرح بعض ضعیف مرد ہوتے ہیں، ضعیفہ خاتون اماں جی ہے، 80 سال عمر ہے، 90 سال ہے، تو آپ سمجھتی ہیں گھر میں اس کے لیے مشکل ہے، اور وہ خود بھی سمجھتی ہے، اماں جی سمجھتی ہے، یہ وہ بزرگ سمجھتا ہے اتنی عمر ہے، 80 سال 90 سال، روزہ رکھنے کی قوت نہیں، طاقت نہیں ہے، بہانہ نہ بنائے، طاقت ہی نہیں ہے، تو اللہ کریم نے آسانی کر دی ہے، کیا فدیہ دے دے. جب بعد میں صحت ہو تو اللہ کریم جو ہے حکم یہ شرعی ہے کہ بعد میں اس کی قضا، اگر نہیں ہے ہمت تو فدیہ دے دیا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گے اور روزے کا اجر سے اس کو نواز. اسی طرح روزے کے بارے میں فرمایا کہ روزے کی صورت میں مسواک کرنا، بالوں کہتے ہیں مسواک سے روزہ مکروہ ہوتا ہے، ایسے نہیں ہوتا. مسواک خشک ہو یا تر ہو، مسواک خشک ہو یا تر ہو، اس کی بڑی فضیلت، اس سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا بلکہ اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے، لہذا مسواک کا اہتمام ہونا چاہیے. ہاں منجن وغیرہ پیسٹ وغیرہ جو استعمال کرتے ہیں یہ کرنی جائز نہیں ہے روزے کی صورت میں، کراہیت ہے اس کے اندر، اس کا احتیاط کریں. اور فرمایا اسی طرح سرما لگانا، یہ تو سنت ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، لگا سکتے ہیں. تیل لگانا، خوشبو لگانا، اس میں روزے میں کوئی فرق نہیں پیدا ہوتا. اور ایک اور بات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی، وہ یہ آپ نے فرمائی کہ جب تم نے روزہ رکھا اللہ کی رضا کے لیے تو روزے کو بر وقت افطار کرو، بر وقت افطار کرو. فرمایا میری امت ہمیشہ خیر پر رہے گی، خیروں کا نزول ہوگا. توجہ فرمائے، حدیث شریف میں آتا ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر فرمایا جب افطار کا ٹائم ہو جائے تو تاخیر نہ کرو. تاخیر سے میری مراد یہ ہے کہ آپ نے ٹائم ٹیبل دیکھ لیا مثال کے طور پہ کہ اتنے بجے جو ہے روزہ افطار کیا جاتا ہے. آج کا 5 بج کے 6 بج کے کتنے منٹ پہ ہوتا ہے، 10 12 یا 14 منٹ پہ ہو رہا ہے مثال کے طور پہ. تو اب اس میں جلد بازی ایسی نہیں ہونی چاہیے، احتیاط کا تقاضا بھی. اگر 14 منٹ ہے تو آپ اس کا اندازہ کر لیں، 2-3 ٹائم ٹیبل کے مطابق 14 ہے تو 14 14:30 ہو جائیں، 15 ہو جائیں، لیکن اس کے اوپر تاخیر نہ کریں. یعنی مقصد یہ ہے بر وقت پوری تحقیق کرنی چاہیے. بعض مسئلہ ہم اذانوں کے منتظر رہتے ہیں، تو اذانوں والے بھی تو انسان ہوتے ہیں، کبھی افطاری کر کے کرتے ہیں، کبھی بعد میں کرتے ہیں. اب اس کو نہ دیکھیں، اپنے ٹائم ٹیبل آج کل تو نیٹ میں سب کچھ موبائلوں میں ہے، ٹی وی میں ہے، اس کے مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے جب روزہ بند کرنا ہے اس پہ فرمایا کہ 5-10 منٹ پہلے آپ کھانا پینا بند کر دیں، 5-10 منٹ پہلے کھانا پینا. احتیاط کا تقاضا یہ ہے. اور آخری وقت میں کریں، یہ نہیں گھنٹہ پہلے ہی آپ نے کھانا کھا لیا اور بند کر دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا آخری وقت میں جا کر سحری کرتے تھے. آخری وقت سے مراد یہ ہے کہ 5-10 منٹ پہلے آپ کھانا پینا مکمل کر لیں. ایک بات افطاری کے وقت آپ نے فرمایا جو شخص تاخیر کرتا ہے اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے. اس سے اندازہ فرمایا میری امت پر ہمیشہ خیر کے فیصلے آتے رہیں گے جب تک وہ روزے میں تاخیر نہیں کرے گی افطار کرنے میں. دوسرا آگے فرمایا لوگوں میں سے محبوب انسان وہ ہے جو افطاری میں جلدی کرتا ہے، یعنی بر وقت کرتا ہے، تاخیر نہیں کرتا. اور روزہ افطار جب بھی کریں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک سنت ہے کہ آپ کھجور کے ساتھ کریں. فرمایا کھجور کے اندر برکت ہی برکت ہے. آقا نے فرمایا طاقت بھی ہے، برکت ہی برکت ہے. اگر کھجور کسی کو میسر نہ ہو، حدیث شریف میں آتا ہے پانی سے روزہ افطار کریں، پانی سے افطار کریں. پانی جو ہے انسان کے ظاہر باطن کو پاکیزہ کرنے والا ہے. اللہ کریم بڑھ چڑھ کر عبادت کی توفیق دے. بہت شکریہ.